الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا صلوات محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد یہ خمسہ مجالس مخصوص ہیں جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی طرف اللہم صلی علی محمد جب بھی کوئی گفتگو کی جاتی ہے تو جہاں کمال کی انتہا ہوتی ہے اسی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی کمال ہو لیکن عام بات یہاں نہیں ہو سکتی، بی بی پاک کے بارے میں عام گفتگو نہیں ہو سکتی۔ جب بھی کوئی کمال اپنے کمال پر پہنچے گا تو اس کے مرکز کو فاطمہ کہیں گے۔ یہ اسی وجہ سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اسی وجہ سے جناب سیدہ کے موضوع پہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس میں پھر دلیل لے آنا، روایت سے پڑھنا اور ہے، دلیل سے پڑھنا اور ہے۔ جو کل دلیلوں کی دلیل بنے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا اسی وجہ سے پڑھنے والے بھی ہم بھی میں یہ زندگی گزری ہے پڑھنے میں بہت ہی کچھ مشکل بھی ہوتی ہے، پھر وہی مشکل خود آسان بھی کر دیتی۔ میں نے آپ کے سامنے آج میں تھوڑی سی ایک بحث کریں گے جسے خدا کرے میں سمجھا سکوں، چونکہ یہ بحثیں عام نہیں ہوتی اور یہ بحثیں جب تک توجہ نہیں ہوگی اس کمال تک پہنچتے پہنچتے چونکہ دیر لگتی ہے نتیجہ فوراً نہیں ہوتا، اس لیے آپ گھبرا جاتے ہیں۔ وہ نتیجہ ہم آپ کو سنا تو دیتے ہیں مگر وہ جس طرح ہم چاہتے ہیں وہ توجہ نہیں رہتی۔ میں چاہتا ہوں آج ذرا اس کمال کو جلدی جلدی بیان کریں تاکہ توجہ بھی ساتھ رہے اور حقیقت بھی سامنے آ جائے۔ میں نے آپ کے سامنے 19واں پارہ سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اگر اس آیت کے مجموعے کو ملائیں تو 4 اور 5 9 بنتے ہیں۔ یہ مجموعہ جو ہے یہ 9 ہے اور 19واں پارہ ہے، اگر 9 کے کمال کو علی کہتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اب جناب اسی آیہ کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ابھی سے توجہ فرمائیں تاکہ بات میں کو دلیل سے بات شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہے۔ اگر یہ وہ ہے کوئی سمجھا ہی نہیں ہے تو پھر کہہ کس سے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہے
معلوم ہوتا ہے وہ بھی اشارہ ہے، وہ ہے، وہ بھی اشارہ ہے. اشارے کو راز کہتے ہیں. جو اللہ کے رازوں کو سمجھیں وہی آل محمد ہے، اور کوئی نہیں. اس کے رموز کے رازدان ہی آل محمد ہے. وہ ہے، ابھی بحث کریں گے. وہ ہے، کیا ہے وہ؟ ذرا ہے کیا؟ کوئی تو کمال ہے جو اللہ اپنے کمال کو بیان کر کے ان کا کمال بیان کر رہا ہے. کوئی تو ان کو کمال دیا نا خالق نے. وہ ہے، کیا ہے؟ خلق من الماء بشرا، کہ اللہ نے الماء سے ایک بشر پیدا کیا. ٹھیک ہے، اللہ نے الماء سے ایک بشر پیدا کیا. ایک بشر، بشرن نکرہ ہے، ایک بشر پیدا کیا. ٹھیک ہے، کیا کل بشر اسی نے نہیں پیدا کیا؟ جتنے بشر ہیں کیا اس نے نہیں پیدا کیا؟ یہ کوئی وکھرا بشر ہے. معلوم ہوتا ہے اس کا بشریت کا کی پیدائش کا اعلان کرنا عدل الہی ہے. اللہ کے لیے ضروری ہے اس کی بشریت کا اعلان کرنا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معلوم ہوتا ہے جو بشریت میں بنتے ہیں وہ اور ہیں، جن کا اعلان ہوتا ہے وہ اور. سنتے ہیں؟ وہ ہے. میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں جناب. وہ ہے. خلق من الماء بشرا، اس نے ایک الماء سے، کل میں نے عرض کیا الماء کے معنی لوگوں نے پانی بنایا ہے. یہ دنیا کا پانی نہیں ہے، سمجھ تو رہے ہیں نا. معلوم ہوتا ہے جس دنیا سے ہر شے، جس پانی سے ساری دنیا بنتی ہے، یہ بشر اس پانی سے نہیں بنے. خالق بنانے والا ہو تو ایسا نہیں بنائے گا. اللہ ایسا بنائے گا، ایسا نہیں بنے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے، اونچا صلی علی محمد وآل محمد. چلو ٹھیک ہے، ذرا برنتر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خلق من الماء بشرا، اس نے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ نے پیدا کیا الماء سے ایک بشر پیدا کیا. ہم بھی تو انسان ہیں، ہم کس سے پیدا ہوئے؟ لقد خلقنا الانسان من طین سلالۃ من طین، ہمیں مٹی کے خلاصے سے بنایا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ہماری نسل کو، انسان کی نسل کو آگے بڑھایا ایک اہانت والے پانی کے خلاصے سے. ماء مہین، مہین مانے اہانت والا، جس کی اہانت تو آپ سمجھ گئے نا، یعنی جس کی اہانت کی جاتی ہے اس پانی سے انسان کو بنایا. پھر اللہ جس پانی سے خود بنائے تو پھر وہ اہانت والا پانی کہاں مراد ہوگا؟ وہاں مراد نہیں ہوگا. تو پھر مائے مہین سے مراد اور ہے، الماء سے مراد اور. یہاں تک بات ہو گئی. کیا بنایا جناب؟ بشرن، ایک بشر بنایا. ثم جعلہ نسبا و سحرا، پھر اسی کو فجعلہ، پھر اسی بشر کو کیا بنایا؟ نسب بھی بنایا، نون سین بے نسب، نسب بھی بنایا، اور سحرن داماد بھی بنایا. مولا یہ رشتہ تو خود بنا رہا ہے.
दुनिया, मैं एक जुमला कहूं, दुनिया के रिश्ते तेरी शरीयत बनाती है, आले मोहम्मद का रिश्ता तू बनाता है। आपके रिश्ते क्या कौन बनाते? शरीयत बनाती है या नहीं बनाती? आपके रिश्ते शरीयत बनाती है। ये जो रिश्ता है कौन बना रहा है? अल्लाह। तो मालूम होता है कि ये कोई खास रिश्ता है जो अल्लाह बना रहा है। सुम्मा जालहू, फिर उसको जालहू नसबों व सेहरा, उसे नसब भी बनाया और दामाद भी बनाया। कल मैंने मिरअतुल अनवार तफसीर के हवाले से ये जुमला कहा था कि नसब से मुराद सरकार दो आलम हैं और सेहर से मुराद रसूल जनाब अली मुर्तज़ा है। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये आपकी अभी तफसीरों में भी लिखा हुआ है। लेकिन दूसरा हवाला मनाक़िब इब्न शहर आशूब इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उससे जो हवाला है कि इमाम फरमाते हैं कि नसब से मुराद हुजूर पाक हैं और सेहर से मुराद, सेहर दामाद को कहते हैं, सेहर के माने दामादी। सेहर की जमा असहार, अलिफ स्वाद है आंखों वाली, अलिफ रे, स्वाद से सहर है। नसब सीन से है, स्वाद से नहीं। नून सीन बे नसब और सेहर स्वाद हे रे सहर। सहर कहते हैं दामादी को और नसब कहते हैं रिश्तेदारी को। अब जनाब इसको नसब से मुराद रसूल खुदा और सेहर से मुराद जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम है। वहाँ तक कल की रिवायत है। आज की रिवायत में यूँ बयान करके आयत के हवाले से देखिए, जब मैं जुमला कहूँ तो उसमें आप भी गौर फरमाएं, आप मेरी मदद करें, मदद फरमाएं मेरी। जहाँ बात मुश्किल हो जाए कुछ भी तो आप मदद करें ना। अगर एक बात मुझे नहीं समझ आती या दिक्कत से आती है, क्या आपका हक नहीं है कि आप मुझे समझाएं? क्या आप मुकल्लफ नहीं है कुरान समझने की? ये जिम्मेदारी हमारी है, आपकी नहीं है। आप बस घर बैठे रहें, मौलाना जाने उनका काम जाने, क्यों? आपका भी तो काम है, आप भी तो तवज्जो फरमाएं, दिक्कत फरमाएं ना। अब यहाँ जो बशरन है, एक बशर बनाया, बस तवज्जो फरमाएं। अल्लाह ने अलमा से एक बशर बनाया, एक बशरन वाहिद है, नकरा है, एक बशर बनाया। फजालहू, उसी बशर को बनाया नसबों व सेहरा। मालूम होता है उसी एक बशर के दो रिश्ते बनाए, एक को नसब कहते हैं, एक को सेहर कहते हैं। अब जिसके दो रिश्ते है खुद अल्लाह बनाए, उस मरकज़े रिश्ते को अली कहते हैं। बस अब मेरा सवाल हो गया कराची पूरे में शादी, अरे अल्लाह ये जनाब अली का रिश्ता तूने क्यों बनाया? सारे रिश्ते कायनात के तेरा रसूल बनाता है, उसकी अपनी शरीयत में रिश्ते बनते हैं, जनाब अली का रिश्ता तूने बनाया है। ये बशर बना के नसब किसने बनाया? नसब जनाब जल्दी से जुमला कहूं, नसब कहते हैं बाप की तरफ से रिश्ता। जो बाप की तरफ से या मर्द की तरफ से जो रिश्ता होता है उसे नसब कहते हैं। जो बीवी की तरफ से रिश्ता होता है उसे सेहर कहते हैं। सेहर के माने दामादी, दामाद, ठीक है, सेहर माने दामाद। तो दामाद का ताल्लुक किससे होता है? कौन से रिश्ते से होता है? बीवी के। अगर बीवी ना हो दामाद नहीं होगा। ओए 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 ओए, अगर बीवी ना हो दामाद नहीं होगा। अब दुनिया क्यों नहीं समझती अल्लाह का अली को दामाद रसूल बनाना दलील है। फातिमा एक है, चार नहीं है। गौर नहीं फरमाया यार?
ایک کا داماد اللہ بنا رہا ہے، اگر اور بیٹیاں تھی رسول کی ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے، تو پھر یہ دامادی کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے۔ جب بنا رہا ہے تو کیوں بنایا؟ کیوں بنایا ہے جناب؟ بس اسی بات کو میں نے آگے بڑھانا ہے، کیوں بنایا ہے، کیوں؟ اب یہاں پر دو رشتے ہوتے ہیں، ایک رشتہ مرد کی طرف سے، اسے نسب کہتے ہیں، نون سین بے نسب، اور ایک رشتہ بیوی کی طرف سے ہوتا ہے، اسے سبب کہتے ہیں۔ بیوی کا رشتہ سببی ہوتا ہے، سبب بن گیا رشتہ ہو گیا۔ آپ خوش ہو جائیں، بیوی کا رشتہ سببی ہوتا ہے اور مرد کا رشتہ جو شوہر وہ نسبی ہوتا ہے۔ اسی نسبی رشتہ وہ ہوتا ہے، میری طرف دیکھیں جناب، جو کہیں نہ کہیں پہنچ کر جس کی اصل ایک ہو جائے۔ آپ جو مثال صحیح جو تقوی ہیں کسی مرکز تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ نسب کا رشتہ ہے، علوی ہیں، نقوی ہیں، جعفری ہیں، یہ ان کا رشتہ جو کہیں مرکز پہ جا کے ایک ہو جاتا ہے تو کیا ہے؟ نسب۔ نسب کا رشتہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے، جہاں سے نسل چلتی ہے، نسل نسب میں چلتی ہے، دامادی میں نہیں۔ لیکن رسول کی وہ بیوی بیٹی ایسی ہے جس کی نسل سیدہ سے چلی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ نسل کیسے چلتی ہے؟ مرد سے، نسل مرد سے، لیکن مرد کے رشتے کو توجہ فرمائے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، مرد کے رشتے کو نسب کہتے ہیں، بیوی کے جو نکاح سے رشتہ ہوتا ہے اس کو سبب کہتے ہیں، سببی رشتہ۔ اسی سببی رشتے کا دوسرا نام ہے حسبی رشتہ۔ بیوی کے شاہ جی نیند آ رہی ہے، شاہ جی نیند آ رہی ہے، بیوی کے ہاں سوتے ہیں، ذرا بلندر صلوات پڑھتے جی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب حیدری یا علی، اب جگاؤں بھی میں سناؤں بھی میں، دونوں باتیں۔ اچھا جی میرے بھائی ہے، میرے بزرگ بھی آئے۔ تو بیوی کے رشتے کو حسب کہتے ہیں، حسب، ہے سین بے حسب، اور مرد کے رشتے کو نسب کہتے ہیں۔ مجھے کہنا ہے، مجھے کچھ کہنا ہے، یہ اللہ نے دونوں رشتے علی کے نسب بھی حسب بھی خود بنائے۔ ہوئے 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 حیدر یہاں، بسم اللہ، چاہیے آ جاؤ۔ سببی رشتہ بھی خود اللہ نے بنایا، نسبی رشتہ بھی اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے نا؟ دونوں رشتے اللہ نے بنائے۔ اے قبلہ آؤ کہ کیوں دونوں رشتے اللہ نے بنائے؟ کیوں بنائے میرا بابا؟ کیوں بنائے؟ صرف اس لیے بنائے کہ نسبی رشتہ قوی ہوتا ہے، حسبی رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ بیوی والا رشتہ، اچھا نہیں نام ہی نہ لوں یار، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نام ہی میں نے بیوی کیا لیا، شاید آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ بیوی کا رشتہ حسبی ہوتا ہے، حسب اسے کہتے ہیں، یہ کمزور ہوتا ہے، لیکن نسب کا رشتہ قوی ہوتا ہے۔ بیٹا نسب میں آتا ہے، باپ نسب میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسبی رشتہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ کسی کے بیٹے کو آپ اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے، مگر کسی کی بیٹی کو بیوی بنا سکتے۔ کتنی نسبی رشتہ، صحیح بسم اللہ سے، نسبی رشتہ کتنا قوی ہوتا ہے، کسی کے باپ کو آپ باپ بنا سکتے ہیں؟
کسی کے بیٹے کو آپ اپنا بیٹا بنا سکتے؟ معلوم ہوتا ہے یہ خالق نے شریعت میں کتنا قوی بنا دیا. ساری دنیا بھی الٹ جائے تو اس کے رشتے کو اپنے باپ نہیں بنا سکتے، چونکہ خالق نے وہ بنا دیا ہے، شریعت بنا کے بنا دیا ہے. جس نے شریعت بنا کے اتنا قوی بنا دیا ہو، جسے خود بنایا ہو، وہ رشتہ کتنا قوی ہوگا. اس لیے اللہ نے نسب اور سبب کمزور ہوتا ہے، حسب کہتے ہیں، حسب کمزور، نسب قوی. جب قوی کے مقابلے میں کمزور آئے گا تو پھر غلبہ کس کا ہوگا؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو میں بات تو کہہ دیتا ہوں. اب اللہ نے جنگ جمل میں بتایا اگر حسب اور نسب لڑے اگر جنگ جمل میں دو رشتے آ جائیں، ایک نسب ہو، اب تو سمجھے نا یار، ایسے بات کہنا بھی ضروری نہیں ہے، تو وہاں غلبہ کس کو ہوگا؟ ہمیشہ نسب کو ہوگا. پھر یہ نہ کہنا کہ دونوں حق پر تھے. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے فیصلہ. لہذا کس کو غلبہ ہوگا؟ حق پر کون ہوگا؟ نسب. چونکہ نسب اللہ نے خود بنایا ہے. جناب علی کا نسب کس نے بنایا؟ اللہ نے. معلوم ہوتا ہے جناب علی کا نسب کتنا قوی ہے کہ اللہ نے بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ حسب والا رشتہ کس نے بنایا ہے؟ وہ بھی اللہ نے. اب جب رسول کے لیے خواستگاری کے لیے دنیا آتی ہے، جناب سیدہ کے لیے، رسول کیا کہتے ہیں؟ مجھے وحی کا انتظار ہے. ہائے ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے. رسول کیا فرماتے ہیں کہ مجھے، بسم اللہ سے، مجھے وحی کا انتظار ہے. وحی آئے گی تو بات طے ہو جائے گی. انہوں نے کہا صحیح، وحی کیسے ہوگی؟ فرمایا وحی وہ نہیں ہوگی جو مجھے ہوگی، وحی عام ہوگی. ستارہ آئے گا. یہ کون سی وحی ہے؟ غور نہیں فرما رہے. ستارہ آئے گا، جس کے گھر میں اترے گا وہی سیدہ کا شوہر ہوگا. یا علی مسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک جملہ میں کہتا ہوں، میں بی بی سے معافی مانگ کے، چونکہ جملہ ایسا آیا ہے معافی میں پہلے مانگ لیتا ہوں. بی بی اس ستارے کا کوئی انتظار کرے یا نہ کرے، تو ضرور منتظر ہے. دیکھیں بی بی سے میں نے معافی مانگ لی ہے. کوئی کوتاہی فکری طور پہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کوتاہی میں نے بی بی سے معافی مانگی. یہ وجہ ہے کہ جو ہی ستارہ، معلوم ہوتا ہے بی بی منتظر ہے، جو ہی ستارہ آسمان سے چھوٹا نا، بی بی نے اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر پڑھا یا نہیں پڑھا؟ جب اللہ بھیجے ستارے کو تو وہ دیر لگاتا ہے؟ اس نے آ کے دیر نہیں لگائی، لگائی بھی. اب آ کے اس نے پورے مدینے کے شہر کا طواف کرنا شروع کیا ہے. اتنی دیر تک پورے مدینے کے ہر گھر کے اوپر سے گزرتا رہا تاکہ ہر آدمی کہے شاید میرے گھر اتر جائے. ہے یا علی کس لیے چکر نہیں، کس لیے چکر کا معلوم ہوتا ہے. ستارے کو بھی معلوم ہے کہ مجھے چکر کاٹنے ہیں. کوئی ایسے چکر باز ہیں جنہوں نے کہا ہے. چکر کاٹتے ہوئے بی بی نے جب 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا، غور نہیں فرما رہی. دنیا کیا جانے تسبیح فاطمہ شروع کہاں سے ہوئی ہے. جہاں علی کی شادی کی ابتدا ہو اسے تسبیح خدا کہتے ہیں.
34 मरतबा बीबी ने पढ़ लिया तो किन के घर आके उतरा सितारा? जनाब अली अलैहिस्सलाम के, जनाब अबू तालिब के घर में उतरा। जनाब अबू तालिब के घर उतर गया ना जब, अब जब ही उतरा बीबी ने पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय हाय, बीबी पाक ने पढ़ा या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूं सितारा, तू भी बीबी की तस्बीह की एक गिनती सुन रहा था, उतरा वहां है उसकी वो जो ख्याल है ना, कान बीबी की तस्बीह की तरफ लगे हुए हैं, लिहाजा अल्लाह को भी अकबर रखना था। वहां 34 तक फिरता रहा, जब बीबी ने 33 कहा इसने अली का घर छोड़ दिया। 33 मरतबा तस्बीह है या नहीं? अब फिर क्यों नहीं जल्दी गए? अब रिवायात देखे, फिर उतर के उसने मदीने के शहर का फिर ऊपर से तवाफ क्यों किया? ताकि हर उम्मीदवार समझे हम और हैं, अली और है नहीं, ये और हैं, ये जिनके घर तारा उतरा आके उतरा। फिर बीबी ने इतनी चक्कर काटता रहा कि बीबी ने फिर कितनी मर्तबा सुभान अल्लाह कहा। मेरे ख्याल तस्बीह आप आजकल नहीं पढ़ते, आप कम पढ़ते, नहीं पढ़ते ही नहीं है, मुझे नजर आ रहा है यार नहीं पढ़ते। अब मुझे फिर लिखवा ले मुझसे, बहुत कम है जो पढ़ते हैं, चेहरे बताते हैं कि तस्बीह नहीं पढ़ी जाती। हमें इतनी इतनी समझ है, ये मैं आपसे देखें बरमला मिंबर पे बैठ के मैं कह रहा हूँ, नहीं पढ़े बात इधर अल्लाह अकबर का और गए, कभी कभी कोई हो गया तो पढ़ ली वरना नहीं। बस अब जब 34 मरतबा बीबी ने फरमाया सुबहान अल्लाह, हाय हाय, जैसे अली के रिश्ते की इब्तदा अल्लाह अकबर से हो और तय अल्हम्दुलिल्लाह में हो और सुबहान अल्लाह पे इख्तिताम करे, उस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहते हैं। दुनिया पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही? तो अब इस बीबी को अल्लाह ने जनाब अली के लिए कितने रिश्ते बनाए? 2, एक नसब, एक हसब, सबबी रिश्ता और नस्बी रिश्ता। तवज्जो फरमाएं। इसी सबबी रिश्ता और नस्बी रिश्ते के दरमियान में इल्म मंतिक में एक हद आती है, हद। तो जो है ना आपकी, मुझे कुछ कहना है इसी हवाले से, उस हद का नाम इल्म, शायद इल्म मंतिक में उसे कहते हैं हुदूद इजाफी। मंतिक में उसे कहते, इल्म मंतिक में, फलसफे में नहीं, इल्म कलाम में नहीं, मंतिक में उसे कहते हैं हुदूद इजाफी, एक इजाफी हद। देखिए रिश्ते 2 बताए, माने 3 गए। अच्छा ये भी कराची में मैं बताऊं आपको, है जब जनाब अली को दामाद कहा और नस्बी रिश्ता का रसूल ससुर बने, जनाब अली दामाद बने, तो हकीकत में रिश्ता बयान किसका हुआ? कल भी मैंने बयान किया ना। तो इसको कहते हैं हुदूद इजाफी, कि अल्लाह ने एक लफ्ज कह के उसमें हुदूद इजाफी को लाज़िमन उसका इशारा कर दिया। इसलिए कि हुदूद इजाफी उसको कहते हैं, उस हद को कहते हैं कि जिस हद के बाद किसी जरूरी हद की तरफ इशारा होना लाजमी हो जाए, उसको कहते हैं हुदूद इजाफी। अब जब आपने बाप कहा, बाप की लफ्ज हुदूद इजाफी है, तवज्जो फरमाए मुझे कुछ कहना है। बाप की लफ्ज हुदूद इजाफी है, बाप की लफ्ज से आगे इशारा किसकी तरफ होता है? औलाद की तरफ से ही। अगर बाप की लफ्ज आए तो इशारा किसकी तरफ होता है?
اولاد کی طرف. تو اولاد کی طرف جو اشارہ ہوا اسے کہتے ہیں حدود اضافی. نام باپ کا لیا لازماً اشارہ ہو گیا اولاد کی طرف. اب جب جناب دیکھیں بیوی کا جب نام لیا جائے تو اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ شوہر کی طرف نہ یار. بیوی کا نام لیا جائے تو اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ شوہر کی طرف. اگر ماں کا نام لیا جائے تو اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ اولاد کی طرف. یہ کیا ہے؟ اگلا جو معنی اشارتاً لازماً مانا گیا اسے کہتے ہیں حدود اضافی. لہذا اللہ نے بھی علی کو داماد کی لفظ کہہ کے حدود اضافی میں سیدہ کو پیش کر دیا. جب علی داماد ہیں تو پھر بیوی کون ہے؟ کوئی تو بیوی ہے نا. تو بیوی کیا بن گئی؟ حدود اضافی. جب بیوی حدود اضافی میں آتی ہے تو رسول بھی تو آ گئے. تو رسول کیا بن گئے؟ سسر. جناب علی داماد کی لفظ کہنے سے حدود اضافی کتنے ہو گئے؟ 2. ایک بیوی ایک سسر یعنی سرکار تو عالم. تو اب یہ جو جملہ ہے حدود اضافی کا اللہ نے حدود اضافی میں رسول علی علیہ السلام کو بشر کہہ کے جناب علی کے 2 رشتے بتائے کہ اس کا رسول بھی رشتہ دار ہے سیدہ بھی رشتہ دار ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں یار؟ کتنے رشتوں کی طرف اشارہ ہوا؟ 2. رسول کی طرف اشارہ ہوا وہ فادر ان لا ہیں اور جناب سیدہ کی طرف اشارہ ہوا وہ کیا ہیں؟ بیوی ہیں نا. جب بیوی ہیں دیکھیں بیوی ہیں یہ وہ رشتے ہیں یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کی تخلیق تقدیر کے ماتحت ہوتی ہے. اللہ نے ان کو قدرت کے ماتحت بنایا. وَكَانَ رَبُّكَ کیوں پریشان کیوں ہو جاتے ہیں آپ؟ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. تو یہ ان کے رشتوں کی تخلیق بشر بنا کے رشتے بنانا کس کے ماتحت ہے؟ قدرت کے. اور شرعی رشتے شریعت کے رشتے کس کے ماتحت ہیں؟ تقدیر کے. پیدا کرنا یا پیدا ہونا کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ تقدیر کے ماتحت ہوتا ہے. یار مجھے کچھ کہنا ہے آگے. آپ پریشان ہو گئے کہ پیدا کرنا یا ہونا تقدیر کے ماتحت ہوتا ہے. تقدیر کس کے ماتحت ہوتی ہے؟ اللہ تقدیر بدل سکتا ہے مگر آج تک بدلی نہیں ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں یار آپ سمجھ رہے ہیں. ایسی بات ہے اللہ تقدیر بدل سکتا ہے مگر تقدیر ابھی تک اس نے بدلی نہیں. پھر بدلے کا کون؟ اس لیے اللہ نے تقدیر کو ماتحت کر دیا امر کے. اب خود نہیں بدلے گا اولے الامر بدلے گا. شاہ جی سمجھے نا. یہی وجہ سے پیدا ہونا تقدیر کے ماتحت ہوتا ہے. تقدیر کو بدلنا اولی الامر کے ماتحت ہوتا ہے. راہب آیا رسول کے پاس اولاد دو کہا تقدیر میں نہیں ہے. راہب آیا ہے یا نہیں آیا؟ کیا مانگنے آیا ہے؟ رسول سے کیا مانگنے آیا ہے؟ رسول اولاد دو. رسول نے دیکھ کے فرمایا تیری تقدیر میں نہیں ہے. معلومات ہے خلق ہونا تقدیر کے ماتحت ہوتا ہے. رسول نے فرمایا تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. اب جب رسول سے یہ جملہ سنا تو آیا نا اولی الامر کے پاس. ہائے ہائے ہائے
اب امام یا علی کس کے پاس آئے؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا یا نہیں آئے؟ مولا مجھے اولاد دی. سرکار نے فرمایا نانا کے پاس گئے تھے. ہاں انہوں نے فرمایا کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. چلو نانا جان یہ اولاد مانگنے آیا ہے, اللہ سے نہیں ہم سے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یار, میں کیا کہہ رہا ہوں. ہائے 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 یار, یہ مجھے پنجاب میں نے اشرے پڑھے ہیں. کن سے مانگنے آئے؟ اچھا کراچی مانگنے آیا کہ کراچی کے کسی سیٹ سے مانگنے آیا؟ اسی گھر میں تو موجود ہے. سر امام حسین علیہ السلام نے کہا نانا جان یہ اولاد مانگنے آیا, دینا اولاد. کہا بیٹا اس کی تقدیر میں نہیں ہے. فرمایا ہوتا تو ادھر کیوں آتا. ہائے 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 حیدری یار, اگر اس کی تقدیر میں ہوتی اولاد کیوں آتا. ابھی میں نے صحیح دیر غازی خان میں نے اور صحیح تھے وہاں. ابھی میں ملتان میں پرسوں میں نے ترسوں جو پڑھا بس اللہ یہ آیا. اب امام حسین نے کیا کہا مجھے کسی تاریخ میں بتائیں کہ امام نے کہا میں دعا مانگتا ہوں اے اللہ ایک دے دے, اے اللہ دو دے دے. نہیں, اگر دے تو پھر اولی الامر کس کا بنایا. اگر یہ بھی دعا مانگتے رہے تو پھر اولی الامر کس کے لیے بنایا. ان کا دعا مانگنا یہ ثبوت توحید کے لیے ہوتا ہے, احتیاج کے لیے نہیں ہوتا. یہ ان کا کمال. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. طبیعتوں سے واقف حسین کیا کہتے ہیں؟ اچھا راہب ایک, میں کیا کہہ رہا ہوں, راہب ایک یہیں بیٹھے ہیں نا. جب امام نے فرمایا راہب ایک, وہ یہ نہیں کہا اس نے کہ ملے گا, اس نے کہا مل گیا ہے. ہائے ہائے ہائے, راہب مطمئن ہو گیا, مل گیا ہے. اللہ دے گا, شریعت میں دے گا ہوتا ہے, امام دے دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے, امام نے کیا فرمایا؟ ایک. ایک کہا یا نہیں؟ ایک. اسے اطمینان ہو گیا کہ ایک مل گیا. مل گیا. معلوم ہوتا ہے جو ایک کہہ کے تقدیر بدل دے اسے حسین کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک ہو گیا. فرمایا دو. اوئے ہوئے ہوئے, دو. خوش ہو گیا, دو مل گئے. تین, تین مل گئے. چار, چار مل گئے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ ملیں گے نہیں, مل گئے. اب جب یہی دلیل ہے, جب سات کہا نہیں مولا بس مل گئے نا. سات کے بعد کیا کہا؟ بس آقا اتنی کافی ہیں, کافی دلیل ہے کہ مطمئن ہے کہ مل گئے. امام نے فرمایا اگر آج تو سات پہ بس نہ کہتا, اولاد آدم ایک طرف ہوتی, عطائے حسین ایک طرف. مرکز ہے, رسول دونوں طرف کمبائن ہے. ہائے ہائے ہائے, اگر بیٹی کی طرف سے باپ ہیں, باپ ہیں نا, داماد کی طرف سے فادر اللہ, وہ رشتے تو دو ہو گئے, لیکن اصل مرکزیت رشتہ کس کو مل رہی ہے؟ سیدہ کو. اور وہ مرکز کس کو بنایا خالق نے؟ جناب علی کو. اب یہاں سے پتہ لگا کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں دہرائی, ایک لفظ صرف کہنی ہے. معلوم ہوا کہ کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا, مستور سے ہوتا ہے.
علی کو جو اللہ نے بنایا ہے یہ داماد سیدہ کی وجہ سے بنایا ہے، نہ کہ سیدہ علی کی وجہ سے بنی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب علی کے یہ دو رشتے سیدہ کی وجہ سے بنے ہیں۔ دیر سے کیوں سمجھ آتی ہے؟ یہ دو رشتے جو بنے ہیں جناب علی علیہ السلام کے، اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں۔ بی بی کا رشتہ پہلے سے بنا ہوا تھا، تبھی مناسبت سے یہ بنائے ہیں۔ اسی وجہ سے کف کا تعلق، ذرا آپ خوش ہو جائیں، کف کا تعلق دیکھیں مرد سے نہیں ہوتا، مرکز کف مستور ہوتی ہے۔ اب اللہ کے پورے کائنات کے خزانے میں فاطمہ ہی ایک ہے، تو پھر علی کیسا بنائے؟ میں کیا کہوں؟ پھر علی کیسا بنائے؟ کیونکہ اس کے خزانہ علمی میں ایک ہی تو فاطمہ ہے، مریم ہے تو ان کی کنیز ہے، اور کوئی بی بی بطول ہے نہیں۔ اگر بطول ہے تو ایک ہی ہے نا۔ جب ایک بطول ہے، جب بیوی بطول ہے، تو پھر شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ پھر کون بنائے اس کو؟ دیکھیں بیوی جو بطول ہے، بطول جس جو کبھی بھی سرخ پسینہ نہ دیکھے اسے بطول کہتے ہیں۔ آپ یہیں بیٹھے ہیں نا، یہیں ہیں نا، شاہ جی میں جملہ کہوں، سرخ پسینہ نہ دیکھے اسے بطول کہتے ہیں۔ آج تھوڑا سا میں پردہ حجاب تھوڑا سا ہٹانے لگا، اسی رسول کے گھر میں ایسی سرخ پسینے دیکھنے والی کوئی نہیں رہ سکتی، لہذا فضا یہاں کی نہیں ہے۔ اچھا چلیے، ابھی تھوڑی سی بات میں نے کہہ دی، پریشان ہو گئے۔ بی بی کے لیے سرخ پسینہ نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آخر کہ بی بی نے کسی کے گھر میں تو آنا ہے، جہاں سرخ پسینہ نہیں ہے، گھر میں رہ کے بھی سرخ پسینہ نہیں، سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ سرخ پسینہ نہیں ہے گھر میں رہ کے۔ اب ضروری ہو گیا کہ رسول کے گھر سے تو کوئی بڑا گھر ہے ہی نہیں، لہذا اللہ نے اس سیدہ کے گھر کے مقابلے میں بیت اللہ بنایا، خانہ کعبہ بنا کے علی کو لایا۔ جناب علی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ میں آئے یا نہیں آئے؟ جی اگر وہ گھر میں رہ کے بطول ہے تو پھر ان کی ماں خانہ کعبہ میں رہ کے بطول ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ خدا کے لیے سمجھے، اگر ماں بطول نہ ہوتی بچے پہ غسل واجب تھا، غسل نہ ہونا دلیل ہے ام البنین فاطمہ بنت اسد بطول۔ وہ ہم نہ سمجھیں، اس کا بطول ہونا ہماری عقلوں میں نہ آئے تو عقلوں کا قصور ہے، نہ کہ اس کے بنانے والے کا قصور ہے۔ نہیں، اسی وجہ سے اللہ نے سیدہ کو کیا دیا؟ جب رسول کا رشتہ بنایا تو علی کو جب بشر بنا کے کس سے رشتہ بیان کیا؟ رسول سے۔ موڑ کاٹوں نا تھوڑا سا، دیکھیں جب اللہ نے بشریت بنا کے ان کو بشر بنا کے ان کی حدود اضافی میں، اچھا ذرا خوش ہو جائے میں پھر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ان کے حدود اضافی میں لفظ داماد کہا تو سمجھی کون گئی؟ بیوی۔ حدود اضافی میں، اور ادھر علی کیا سمجھے گئے؟ داماد۔ اس داماد کی بنا پہ حدود اضافی کیا ہوا؟ جب جناب علی کو داماد کہا تو حدود اضافی کیا ہوا؟ میرا خیال میں مشکل پڑھ رہا ہوں، ذرا برانتر صلوات پڑھ دیں پھر آسان کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چلو ذرا تھوڑا سا میں ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤں،
تاکہ وہ جو دباؤ ہے وہ کم ہو جائے. صحیح نہیں. جناب علی کو جب داماد کہا تو داماد کی لفظ کیا ہے؟ حدود اضافی. اس میں کون سمجھی گئی؟ بی بی پاک. معلوم ہوتا ہے جب رسول سے رشتہ ہوتا ہے تو حدود اضافی بیان کی اللہ نے. جب اللہ رسالت سے علی کا رشتہ کرے کیا حدود اضافی وہاں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں، شادی خدا کے لیے میرے ساتھ ہو جائیں. اسی وجہ سے نبی کی لفظ حدود اضافی ہے. نبی کو نبی کہنا یا نبی نے اپنے آپ کو نبی کہنا دلیل ہے کہ ان کا نبی ہونا دلیل ہے کہ امت کے بغیر یہ نبی ہے ہی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اس نبی سے کیا مانی جائے گی؟ امت مانی جائے گی. کیونکہ جب نبی کی لفظ کہیں گے تو امت مانی جائے گی یا نہیں؟ یہ مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ نبی جو کہا امت مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ اب جب نبی کے معنی خبر دینے کے ہیں، کوئی خبر لینے والا ہی نہیں ہے تو دے گا کس کو خبر؟ امت کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اب میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں؟ رسول فرماتے ہیں کنت نبیّا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا، بنا نہیں تھا جب ابھی آدم آب و گل میں تھے. جب جناب آدم ابھی بنے ہی نہیں ہیں تو نبی بھی موجود ہے، اس کی امت بھی موجود ہے. اس کی امت کے 13 فرد ہیں، 12 امام ہیں، 1 رسول ہے. جو ان کو رشتوں کو ملائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اب نبی کو کیا کہا؟ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا. جب چھوٹی بڑی ساری خبریں ہوتی ہیں تو نبی کے پاس سب سے بڑی خبر کون سی ہوگی؟ ہم ہیں عین بشر. موڑ کاٹوں شاہ جی یہیں سے؟ موڑ کاٹتے ہیں جلدی سے تاکہ آپ گھبرائیں نہیں. جتنے اچھا جلدی ٹائم ایسے نکل جاتا ہے، میں وہ ابھی میری نظر پڑی. دیکھیں جتنے نبی ہیں، جتنے نبی، ان کا ہر نظام شریعت کے تحت آتا ہے. ان کا نظام شرعی ہے. اسی شرعی نظام کو رسالت کہتے ہیں. یہ جو اللہ کی ہوتی ہے، رسول کی نہیں ہوتی. رسول رسالت پہنچاتا ہے. صحیح، میں نے آپ کے وہاں مجلس کیا تھا کہ رسول کی رسالت نہیں ہے، رسول رسالت کو پہنچاتا ہے. پہنچانے والے کا نام رسول ہے، نہ کہ رسالت رسول کی نہیں ہے. رسالت اللہ کی ہے. اب میں ایک جملہ کہوں، جب رسالت اللہ کی ہے، جب سے رسالت چلی ہے قیامت تک رسالت اللہ کی ہے. اب دنیا سے میں پوچھتا ہوں، جب رسالت ہے ہی اللہ کی تو پھر اجر رسالت کون مانگے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ جب رسالت اللہ کی ہے تو اجر رسالت کون مانگے گا؟ نا فرمائیں نا یار، ذہن بلند فرمائیں. اجر رسالت کون مانگے گا؟ اللہ. رسول نہیں مانگے گا. اب ضروری ہے اللہ کے لیے کہ کسی کو مرکز اجر بنا کے رشتہ دار بنائے. مرکز اجر بنا کے، رسالت کا اجر کا مرکز بنا کے اس کے ساتھ کیا بنائے؟ اسی کے رشتہ دار بنائے تاکہ رسالت کا اجر مکمل ہو. اب میں جملہ کہوں، مرکز اجر بی بی بنی، رسالت کا اجر ان کی وجہ سے مکمل ہوا. اب اللہ نے وہ اجر رسالت کیسے مانگا؟ سوالی بن کے مانگا یا نہیں؟
رسالت کا اجر اللہ نے کیسے مانگا؟ سوالی بن کے، اے اللہ تو نے رسالت حکم سے منوائی ہے، نماز رسالت ہے حکم سے، روزہ رسالت ہے، حج رسالت ہے، اخلاقیات رسالت ہے، ہر رسالت تو نے حکم سے منوائی ہے، اجر رسالت سوالی بن گیا ہے۔ کیوں اجر رسالت میں سوالی کیوں بن گیا؟ میں نے کئی مرتبہ دہرایا، پھر شادی دہراتا ہوں، کیوں نمازیں رسالت میں آتی ہیں، وہ حکم سے پڑھوائیں، جب رسالت کے اجر کی بات آئی تو سوالی بن گیا۔ اس لیے اللہ نے کہا حکم میں خواہش ہوتی ہے، سوال میں طلب ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اوئے ہوئے ہوئے، سوال میں خواہش ہوتی ہے، دیکھیں یہ حکم میں خواہش ہوتی ہے، سوال میں طلب۔ اب معلوم ہو گیا نمازیں اللہ کی خواہش ہیں، آل محمد طلب ہیں۔ اگر یہ جملہ مجھے کہنے دے تو میں کئی مرتبہ دہرائے ہوئے کہتا ہوں، اب جب نمازیں اللہ کی خواہش ہیں، آل محمد طلب ہیں، تو پھر قیامت والے دن پہلا سوال طلب کا ہوگا، نماز کا نہیں۔ ہے نہیں؟ اچھا ابھی صحیح پڑھ رہے تھے، ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا، رسول نے رسالت کا اجر مانگا، اللہ کے حکم سے مانگا نا۔ شاہ جی اب میری طرف دیکھیں، رسول نے رسالت کا اجر مانگا، ہمیں حکم ہے کہ اجر ادا کرو، رسول تو نے ادا کیا یا نہیں؟ مجھے فرمائے ادا کیا یا نہیں؟ جو مانگ رہا ہے وہ تو پہلے ادا کرے نا۔ شاہ جی کیسے ادا کیا فرمائے؟ چلیے میرے آپ بزرگ تشریف فرمائے، شاہ جی کیسے ادا کیا اجر رسالت رسول نے کیسے ادا کیا؟ خدا کی قسم اجر رسول نے جو رسالت کا اجر عطا کیا کچھ دے کے نہیں، سیدہ کی تعظیم کر کے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تعظیم کرنا ہی اجر رسالت ہے۔ رسول کا تعظیم کرنا کیا ہے؟ اجر رسالت ہے۔ اگر سیدہ کی تعظیم کرو گے تو رسالت کا اجر آ جائے گا، ورنہ عمل بیکار، عمل ضائع ہو گیا یا نہیں ہو گیا، باطل ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ تو سیدہ کا اجر کیا ہے؟ رسول نے ادا کیا یا نہیں کیا؟ کتنی تعظیم کرتے، بی بی گھر سے چلتی رسول یہاں کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ اکبر، کھڑے ہو جاتے تھے، بس ایک جملہ آگے کہنا، کھڑے ہو جاتے اور جہاں اپنی جگہ پہ بھی بچھاتے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ بی بی رسالت میں تو شریک ہیں مگر اجر رسالت میں مرکز ہیں۔ رسالت رسول پہنچا رہا ہے، سارا رسالت کے کون کس نے پہنچائی؟ رسول نے۔ اس رسالت کا اجر کا مرکز کون ہوا؟ بی بی پاک۔ تو اب مرکز تو بی بی پاک ہے نا رسالت کی، رسول کا کام پہنچانے کا مکمل ہو گیا، بی بی شریک کار رسالت ہو گئی، مگر اجر کی بنا پہ اس کی مسند کے کیوں بٹھاتا ہے؟ رسول اپنی جگہ پہ کیوں بٹھاتا ہے؟ اس رسالت کے اجر کا مرکز کون ہے؟ بی بی پاک۔ اب میں دنیا سے پوچھتا ہوں، جب بی بی پاک اللہ کی رسالتوں کا اجر ہے تو پھر جناب علی کی ولایت کیسی ہونی چاہیے؟ غور نہیں فرما رہے، اب تو سمجھے نا یار، لاہور میں بات کر رہا ہوں۔ پھر جناب علی کی ولایت کا اعلان معیار کتنا ہونا چاہیے؟ جب بی بی جو جناب سیدہ جناب علی جس کی وجہ سے داماد کہلائے، اس کی بیوی کیا ہے؟ مرکز اجر رسالت ہے،
تو پھر علی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب اسی علی کے لیے اللہ نے کہا رسول اگر غدیر میں ولایت کا اعلان نہ کیا تو رسالت کا کام ہی نہیں کیا۔ رسول اگر تو نے آج علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا کوئی قومی رسالت انہیں پہنچائی نہیں ہے۔ جب رسالت ہی نہیں پہنچی تو اجر رسالت کا اعلان غلط اور نہیں فرما رہے؟ تو جب رسالت ہی نہیں پہنچی تو اجر رسالت کا سوال ختم ہو گیا یا نہیں؟ معلوم ہو گیا کہ اب علی علیہ السلام کی ولایت کا معیار اتنا اونچا ہے کہ اجر بھی اسی ولایت میں ہے، نمازیں بھی اسی ولایت میں ہیں۔ حیدری اب یہاں دو ہو گئے، دو بی بی کو مرکز اجر رسالت بنایا، علی کو کمال اجر رسالت کا مرکز بنایا۔ آج رسالت تب کامل ہوگی اگر تیری ولایت کا اعلان ہو گیا۔ اب جو رسول نے جناب علی کے ہاتھوں کو پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، پھر مکمل کیا ہوا؟ اجر مکمل ہوا یا نہیں ہوا؟ نمازیں مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ روزے مکمل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آج ولایت کا اعلان کیا، فوراً اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، ہائے ہائے ہائے، آج میں نے تیرے دین کو کامل کر۔ کامل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ تو کامل کس کی وجہ سے ہوا؟ اگر تم اپنی نمازوں کو کامل رکھنا چاہتے ہو تو دو کام کرنے ہیں، ایک سیدہ سے مودت کرنی ہے، ایک علی کی ولایت کا اعلان کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے پڑھیں حیدری یار۔ انشاءاللہ کل سے پھر یہیں سے موضوع کو آگے شروع کریں گے کہ پھر دیکھیں گے کہ سیدہ ام ابیہا کیوں ہے، بی بی کا لقب ام الانوار کیوں ہے، بی بی ام ابیہا کیوں ہے۔ بس اس لیے میرے امام فرماتے ہیں جب ہماری غم کی بات آئے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے راشے پہ روتی۔ کتنی بڑی عبادت ہے رونا، رونا فطرت ہے، عمل نہیں ہے۔ شاہ جی رونا عمل نہیں ہے، فطرت ہے۔ بدعت کا فتویٰ عمل پہ لگتا ہے، فطرت پہ نہیں لگتا۔ اس میں جتنی رو سکتے ہیں رو لیں، ایک بہت بڑی عبادت ہے غم امام حسین علیہ السلام میں رونا۔ اس لیے میں کئی مرتبہ کہتا ہوں جنہیں رونے کا حق تھا اگر انہیں رو لینے دیا ہوتا آج ہم نہ روتے۔ بہن کو بھائی کے لاشے پہ نہیں رونے دیا، اللہ جانے کیسے ظالم گزر گئے۔ سکی بہن بھائی کے لاشے پہ جب آئی نا جناب زینب، ایک منٹ آئی نا جناب زینب، اس وقت کہا سجاد مجھے حسین نہیں مل رہا، اترا تو یہی تھا نا، یہی میں تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی۔ اب جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بی بی نے کہا تو جناب سجاد نے آ کے ایک روایت ہے پتھروں کے ڈھیر کے نیچے، اب میں کیا کروں جیسے روایت ہے، یا تیروں کے ڈھیروں کے نیچے کہا اس کے نیچے۔ اب جو بی بی کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے نا، ان بندھے ہوئے ہاتھوں سے جب تیر ہٹائے نا امام حسین کے لاشے کی حالت دیکھی، جناب زینب پیچھے 2 قدم جا کے کہتی ہے سجاد احاذا حسین و اخی، اللہ اکبر، ماشاءاللہ سیدہ سکی، یہی حق ہوتا ہے۔ احاذا حسین و اخی، یہ میرا بھائی حسین ہے، ہاں یہ تیرا بھائی حسین ہے، ہاں یہ حالت ہوگی میرے بھائی کی۔ اب جناب زینب بیٹھی امام کے ان زخموں پہ منہ رکھ کے جو چوما نا، اس ملعون نے آ کے پیچھے سے تازیانے مارے، ہائے ہائے ہائے،
जनाब सज्जाद ने आके कहा फूफी अम्मा खड़ी हो जाओ, मैं ये मंजर नहीं बर्दाश्त करता। जब बीबी खड़ी हुई फिर बैठ के कहा हुसैन जो रोने का हक था मैंने अदा नहीं किया। हाय हाय हाय, अगर कोई सवार आए उन्हें शाम जरूर भेजना ताकि मैं तेरे हालात मालूम कर लूंगी शाम। बस यही हुसैन, माशाल्लाह आपने मसाइब गिरिया हो गया, यही हुसैन आ गए जनाब बतूल के शिकमे अतहर में। सुभान अल्लाह, जिसकी माँ बतूल हो उसकी ग़िज़ा क्या होगी। मैं क्या कह रहा हूं। अब जो बीबी के शिकम अतहर में आए तो बीबी उम्मे ऐमन कहती हैं कि अक्सर बीबी कमरे में बैठ के अलहदा बातें करती थी। जब मैं आती तो बातें रोक लेती। मैं कहती बीबी आपकी बातों की आवाज़ बाहर आ रही थी, किन से बातें करती हो। बीबी खुश होके कहती उम्मे ऐमन मेरे शिकम में जो बच्चा है ये मुझसे बातें करता है। हाय हाय, रोएं या ना रोएं अल्लाह अकबर, ऐसा हुसैन ये बच्चा मुझसे बातें करता है इसलिए मुझे इनसे मैं बातें करती हूँ। बीबी कहते हैं उम्मे ऐमन एक दिन सुबह की ताकीबात पढ़ के मैं बाहर चली गई। बीबी पाक मुसल्ला इबादत पे बैठी हैं कि थोड़ी देर के बाद बाहर मुझे रोने की आवाज़ आई। जहाँ बीबी रोए और बीबी उम्मे ऐमन कहती है मैं भागती हुई आके सर के मुंह में रख दिया। बीबी पाक क्यों रो रही हैं, अल्लाह करे तू कभी ना रोए, तेरा रोना कभी मैंने नहीं सुना। बीबी ने रो के कहा उम्मे ऐमन आज मेरे बच्चे ने मुझे सलाम किया है, उसने लफ्ज़ी ऐसी कही है मुझे रोना आ गया है। क्या कहा बच्चे ने, कि फरमाया बच्चे ने कहा मेरी अम्मी तुम्हें सलाम अना अतशान। हाय हाय हाय, अम्मी मैं अतशान हूं, प्यासा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, जो शिकम में कहे मैं प्यासा हूं, अल्लाह जाने कैसा प्यासा हुसैन। अना अतशान। बीबी कहती हैं कि उम्मे ऐमन कहा बाबा से पूछे ना, माँ नहीं पूछे। कहने नहीं जोर के वक्त देखेंगे। फिर जोर के वक्त ताकीबात में बीबी उम्मे ऐमन गई तो अब बीबी का रोना जरा ज्यादा ऊंचा हो गया। अब जो आई कदम रखे सर रखा कदमों पे, बीबी पाक क्यों रो रही है। फरमाया अब फिर एक सलाम किया है, मुझे सलाम करके कहा अम्मी अना उरियान। हाय हाय हाय, उरियान समझते हैं, मैं उरियान हूं। भी कहते मेरा रोना बढ़ गया उस वक्त से। कहा बाबा से पूछा, नहीं नहीं मगरिब के बाद। अब जब मगरिब का वक्त आया ना, बीबी मैमन कहते मैं वहां खड़ी थी, बीबी की चीखों की आवाज आई। अब तो मैं बेसाख्ता भागी। मैंने कहा बीबी बाप क्या कहा बच्चे ने। फरमाया बच्चे ने कहा अम्मी मेरा सलाम अना सहकान, मैं सहकान हूं। चलो उम्मे ऐमन बाबा के पास चल के हम ये मानी पूछते हैं। अब जब जनाब ज़हरा चली ना बीबी उम्मे ऐमन और आके बाबा को सलाम किया, जनाब ने सलाम दे के खड़े होके ताज़ीम करके ये जुमला कहा फातिमा लगता है आज सारा दिन रोती रही। हाय 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 हाय, हाँ बाबा मैं आज सारा दिन रोती रही। क्या रोने का सबब क्या है। कहा बाबा आज सुबह सवेरे मेरे शिकम में बच्चे ने कहा अना अतशान। बाबा अतशान किसे कहते हैं। फरमाया फातिमा अतशान उसे कहते हैं जिसे 3 दिन का भूखा और प्यासा हाय 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 शहीद कर दिया जाए उसे अतशान। जब ये बीबी पाक ने सुना ना, बीबी पाक रोने लगी। कहा बाबा जोहर के वक्त आवाज आई अना उरियान। बाबा उरियान किसे कहते हैं। फरमाया लाश मरने के बाद जिसकी लाश से पैरहन उतार लिया जाए। ओए 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 ओए, बाबा मगरिब के बाद मुझे कहा अना सहकान। बस ये जुमला सुनना है। जब कहा ना बाबा सहकान के माने बताएं तो जनाब रसूल खुदा ने फरमाया अली ज़हरा के बाजू थामो। हाय अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अली ज़हरा के बाजू थामो। मैं कहूंगा मौला दरे खैबर थामना आसान, बीबी के बाजू थामना मुश्किल। अब जो जनाब अली ने बाजू पे हाथ रखा, जनाब रसूल खुदा ने कहा बेटा सहकान उसे कहते हैं मरने के बाद जिसकी लाश पे घोड़े हाय 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 हाय
جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں. جب یہ جملہ کہا اس وقت سیدہ طاہرہ نے کہا بابا جب یہ وقت ہوگا کیا آپ ہوں گے؟ فرمایا میں نہیں ہوں گا. کیا ان کے بابا علی ہوں گے؟ وہ بھی نہیں ہوں گے. کیا میں زہرا ہوں گی؟ فرمایا تو بھی نہیں ہوگی. فرمایا بابا پھر روئے گا کون؟ ہائے ہائے. سرکار نے فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کر دے گا جن کے بوڑھے بوڑھوں کو روئیں گے, بچے بچوں کو روئیں گے, جوان جوانوں کو, عورتیں عورتوں کو روئیں گی. اس وقت بی بی نے کہا تیری نبوت کی قسم پہلے انہیں جنت میں بھیجوں گی. ہائے ہائے میرے غریب حسین کو روتے ہیں, بعد میں جنت میں جاؤں گی. یہ زیادہ حقدار ہیں میرے غریب کو رو کر جنت. پروردگار جن گھر دعایات کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوئے ہیں ان میں انہیں فیض المرام فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے, شہداء و مومنین کے لیے, بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن